دیکھیے ہم نے لگاتار 5 اگست سے پہلے سے ہی جو اقدامات مرکزی سرکار نے یہاں اٹھانے شروع کر دیے تھے، جس میں ایک زبردست ایک پینیکی طریقے سے جس طرح سے تمام مین سٹریم خاص کر نان بی جے پی لیڈرز کو جس طرح سے نظر بند کیا اور سیفٹی ایکٹس میں ڈال دیا، اور لیڈرز کے ساتھ ساتھ جس بڑے پیمانے پر سویلینز کو جو نظر بند کیا اور ہندوستان کے بہت سارے جیلز میں ان کو ڈال دیا گیا، تو کانگریس پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ یہ ٹوٹلی ایلیگل طریقے ہیں جس طرح سے یہ اس ریاست میں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی لگاتار جب دھیرے دھیرے شروع بھی ہوا کھولنا، اور ہم نے لگاتار ڈیمانڈ رکھی کہ محبوبہ مفتی جو اکیلی لیڈی چیف منسٹر شاید اس جموں کشمیر میں شاید ہسٹری ہے، تو انہی کے ساتھ رہی ہے، بی جے پی کے ساتھ ہی رہی ہے، اور اس کو اتنا نظر بند رکھنا اتنا یہ ہندوستان یا بھاجپا کی کمزوری مانی جائے گی. تو اینی ہاؤ جس طرح سے انہوں نے کل ان کو رہا کیا، ہم نے کہا کہ یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے، کیونکہ آگے جو اقدامات اٹھنے ہیں اس میں محبوبہ مفتی کا چھوٹ جانا، گھر سے باہر آنا یہاں کی ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری تھا. دیکھیے کانگریس تو کبھی بھی جمہوری طریقے سے یا جمہوری ایکٹیویٹیز کے خلاف تو کبھی نہیں رہی، اور چناؤ اس کا ایک امپارٹنٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے. تو چناؤں سے کبھی بہشکار، آپ کو اس میں 2 حصوں میں بتاؤں گا. جہاں تک پنچایتوں کی بات ہے، پنچایتیں 2 سال پہلے بھی چناؤ ہوئے ستپال ملک صاحب کے ٹائم پر، اور پھر جب وہ کنکلوڈ ہوئے تو اس وقت انہوں نے دیش کو دھوکہ دیا. 32,000 ویکنسیز کل ملا کر یہ بنتی تھی 5 سرپنچ اور میونسپلٹیز، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے 100% چناؤ کیا اور ایک چڑیا بھی نہیں مری. شاید دیش دنیا ہم تو جانتے تھے گراؤنڈ پر کیا ہوا، مگر ریسٹ آف دی کنٹری نے شاید اس کی بات کو یقین کیا. آج 2 سال کے بعد جس طرح سے سائلنٹلی چور دروازے سے وہ نکال رہے ہیں کہ 13,000 ویکنسیز ہے جو اس وقت چناؤ نہیں ہوئی تھی. تب جب ہم کہتے تھے کہ جو سینسٹیو ایریاز ہے چناؤ ہوئے ہی نہیں، تو کوئی بات سنتا نہیں تھا، لوگوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. آج 13,000 ویکنسیز یہ کہاں سے نکل آئی، پہلے یہ سوال. اگر تب وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ان سینسٹیو ایریاز میں، آج کون سا گراؤنڈ سچویشن پر سیکیورٹی سینیریو بہتر کیا انہوں نے، جس کو لے کر کہ وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ 13,000 ویکنسیز فل اپ ہوں گی یا نہ کہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، نان پارٹی بیسس پر ہے. میونسپلٹیز کی جہاں تک بات ہے لیفٹ اوور سیٹس کا، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جتنا میکسیمم ہم نے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی اس وقت بھی، وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. جن پارٹیوں نے اس وقت اپنے آپ کو چناؤ سے پیچھے رکھا اور جو ان کے اسٹرانگ ایریاز تھے، شاید انہی ایریاز میں سے بی جے پی کشمیر میں قدم ڈال پائی. آج میری بھی اچھا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جموں کشمیر کی میونسپل چناؤ میں جہاں پارٹی بیس پر چناؤ ہونا ہے ان کو حصہ لینا چاہیے. وہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کمیونل فورسز کو جموں کشمیر سے باہر رکھ سکیں. ورنہ اگر یہ لوگ بائیکاٹ کر گئے، ان جگہوں کو فل اپ وہ کریں گے، تو پھر وہ کل قصور ان پارٹیوں کا ہے جو اس میں خود کا رول نہیں کریں گے. دوسری بات مجھے جو اس میں کہنی، جو مجھے بھی راستے میں پتہ چلا، ابھی میرے پاس ایتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، کہتے ابھی 1 دن پہلے ہوم منسٹری نے میونسپل ایکٹ 2000 میں امینڈمنٹ لائی ہے، جس طرح سے یہ روز چور دروازے کرتے ہیں. اس میں کوئی جو پہلے ہوتا تھا مستقل باشندے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اب انہوں نے جن کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ملی ہو وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. دیٹ مینز اگر ایک لیئر چناؤ میں انہوں نے نان ریزیڈنٹ جموں کشمیر والوں کو حصہ داری یقینی بنائی، تو یہ بہت بڑا خطرناک سگنل ہوگا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، جن کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. اگر تو کوئی قانون کے نظر میں قصوروار ہے تو اس کو قانونی راستے سے ڈیل کیا جائے، تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو خالی پولیٹیکلی وکٹم بنائے گئے ان سب کی رہائی کے لیے کانگریس نے لگاتار، اور آج بھی میں آپ کے ذریعے ڈیمانڈ کرتا ہوں، وہ سارے لوگ بھی رہا کیے جانے چاہیے. رہی بات کہ آگے ہم اسٹیٹ اور اسٹیٹس کی جو بات رکھیں گے، کل ہی میں نے کہا تھا کہ ہم سب لوگ مل جل کر بیٹھیں گے، اور اس میں محبوبہ مفتی کی ایبسنس کھلتی تھی، وہ اب رہا ہو گئی. تھوڑا سا اس کو سانس لینے دیجیے، کچھ دن کے بعد میں انیشیٹو لیا جائے گا اور ساری لائک مائنڈڈ پارٹیز بیٹھیں گے پوسٹ
अगस्त 5/19 के जो डिसीजंस है उनको लेकर थर्ड ईयर डिस्कशन किया जाएगा और फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन हम सब लोग जो कॉमन रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।